بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں یہ بار بار دہشت گردوں کا یہ اثر اتنا جلدی جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور اتنے جلدی کیوں سارے صوبے کو جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں، اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پورے صوبے میں ایک دہشت پھیلا دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں بنیادی سوالات ہے کہ اس صوبے کے ساتھ گزشتہ 30-40 سال سے، جب سے افغانستان جنگ شروع ہوا ہے، تو خیبر پختونخوا کو ریاست پاکستان یا حکومتی ادارے جو ہے ایز اے فرنٹ لائن جو ہے نا، بیٹل فیلڈ یا بیٹل گراؤنڈ یا لانچنگ پیڈ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ سونے پہ سہاگا صوبے کے ساتھ اور صوبے کی ترقی کے حوالے سے، یا وہاں پہ دیگر جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے حکومت کی کیا ترجیحات ہے، یا وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اس دفعہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا صوبہ جو ہے، سوات سے لے کر ٹاؤن تک، پشاور، مومن، باجوڑ، خیبر ایجنسی، اورکزئی، کوہاٹ، پشاور کے مضافات، ڈی آئی خان، وزیرستان وغیرہ، اب یہ سارے علاقے ایسے ہیں جیسے وہاں پہ دہشت گردی ایک بار پھر جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، میلیٹنٹس جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ تقریباً ہر جگہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور کئی جگہوں سے لوگوں نے جو ہے نقل مکانی بھی شروع کی ہے، جو ویل آف ہے، پولیٹیکل ہے، جو کہ معاشرے میں جو نظر آنے والے ہیں، ان لوگوں نے ملک کے دوسرے علاقوں میں اپنے فیملیز کو شفٹ کرنا بھی شروع کیا ہے، کیونکہ سب کو ٹیلی فون کالز آتے ہیں، ان سے بتہ وصول کیا جا رہے ہیں۔ اور بات ہے کہ ریاست کا کیا کردار ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اس جو حکومت کا رویہ ہے یا ریاست کی جو اپروچ ہے خیبر پختونخوا کی طرف، یا وہاں پہ لائن آرڈر یا دہشت گردی کی طرف، اس سے ایک بڑی خطرناک چیز جو ہے عوام میں وہ جنم لے رہی ہے۔ وہ یہ پرسیپشن ہے کہ شاید حکومت ایک بار پھر جو ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ باتیں عام تھی کہ افغان جنگ کے لیے صوبے میں جو حالات پیدا کیے گئے، وہاں پہ جس طرح مختلف تنظیمیں اور پھر افغان طالبان کی سپورٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارا ڈرامہ جو ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوا تھا، تو جو جاننے والے تھے وہ کچھ دبے الفاظ میں اس کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ کچھ مختلف ہے۔ اب عام آدمی جو ہے ان کا خیال ہے، اگر آپ کسی بھی سوات میں جائے یا وزیرستان میں جائے، مومن میں جائے، باجوڑ میں جائے، خیبر میں جائے، عام آدمی سے سوال کرے تو وہ یہ آپ کو اسٹریٹ اوے کہے گا کہ یہ جو میلیٹنٹس ہیں ان کو دوبارہ لانے میں شاید حکومت کا، اداروں کا یا ریاست کا ہاتھ ہے۔ یہ عام آدمی کی بات ہے، کیونکہ اور یہ تاثر بڑی تیزی سے جو ہے ابھرتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے واپس آ رہے ہیں۔ یہ خود واپس نہیں آ رہے بلکہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ 1-2 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ یہ سچویشن بنتی گئی۔ سوات میں، باجوڑ میں اچانک جو ہے یہ اگست اور سپتمبر میں ہم نے دیکھا کہ پورا صوبہ جو ہے وہ ایک ڈر، خوف اور بے یقینی کی صورتحال سے پورے صوبے کے عوام جو ہے ان کا سامنا ہے۔ حکومت کی خاموشی یہ ایک عجیب بات ہے، ریاست کی خاموشی عجیب بات ہے۔ اب لوگوں اور یہ جو خاموشی ہے، یہ اور ریاستی اداروں کی جو خاموشی ہے، اس حوالے سے یہ ان پرسیپشن کو یا شکوک و شبہات کو جو ہے فردر تقویت دے رہی ہے کہ واقعی لوگ پورے سوات میں، باجوڑ میں لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، امن کے لیے جو ہے وہ جلسے جلوسیں کر رہے ہیں، اور ان گائیڈڈ ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی بڑا سیاسی لیڈر ان کو گائیڈ نہیں کر رہے، لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، کہیں پہ جلسے ہو رہے ہیں، کہیں پہ جو ہے لوگ مارچ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، امن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت بھی خاموش ہے، اور حکومت کی سائڈ کی جو میڈیا ہے وہ بھی جو ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا اسلام آباد سے تو یہ پرسیپشن ہے اسلام آباد میں کہ شاید یہ پروپیگنڈا ہے،
اور شاید کچھ لوگ جو ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، بڑا چڑھا کے پیش کریں۔ اس طرح وزیر داخلہ کی بیان آپ لوگوں نے گزشتہ روز سنا ہوگا جس میں اس نے یہ کہا ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ مذاکرات کا جو ڈونگ رچایا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، ایک سائڈ پہ ریاست، اتنی بڑی ریاست جن کے پاس جو ہیں سیکیورٹی کے ادارے، جن کے پاس انٹیلیجنس کے ادارے، جن کے پاس پیسہ ہے، لائسنس ٹو کل ہے، وہاں پہ مٹھی بھر لوگ اٹھ کھڑے ہو کے پورے سوات کو جو ہے یرغمال بنا رکھے۔ کتنے لوگ ہوں گے ویسے سوات میں؟ 100، 200، 300، 400 کتنے لوگ ہوں گے باجوڑ میں؟ ہماری پولیس کیوں خاموش؟ ہماری انتظامیہ کیوں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی؟ ہماری سیکیورٹی کے ادارے کیوں ہینڈل نہیں کر سکتے؟ ہمارے انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے؟ بہت سے سوالات ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے جو بھی یہ کر رہا ہے، جو بھی اس چیز کو، اس طرح پہلی دفعہ بھی ہوا تھا۔ پہلی دفعہ سوات میں جو حالات تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک پولیس اسٹیشن کا کام تھا ساری سچویشن کو کنٹرول کرنا، کس طرح اس کو ہوا دے کے، ان کو سپیس دے کے اتنا بڑا مانسٹر بنایا گیا کہ پھر ایک فل فلیج ملٹری آپریشنز کیا گیا، جس میں ہم نے کئی افسروں کو گنوا دیا، ان کو شہادت ہوئی، کئی جوانوں کو، سینکڑوں جوانوں کو شہادت ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی۔ کیا ہماری ریاست کو یہ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ یہ ایک دوبارہ انتظار ہے کہ یہ ابھی دوبارہ ہر کوئی سوات میں کسی سے بھی پوچھو کہتے ہیں جی ایک انسپیکٹر از انف، ایک پولیس جو ہے نا، پولیس اسٹیشن جو ہے اس کو ہینڈل کر سکتی تو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی ہے تو کون ان کو روک رہا ہے؟ یہی صورتحال پشاور کے مضافات میں ہے، پشاور کے سارے مضافاتوں کے بارے میں۔ تو یہ کیا ریاست کے لیے ایک سوات کو کنٹرول کرنا، پشاور کو کنٹرول کرنا، میرے خیال میں جو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات آ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہے۔ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر یہ انتظار کس بات کا ہے؟ یہ کب تک یہ چاہ رہے ہیں کہ دے ول ایکٹ، کہ کتنے لوگ مرے، علاقے میں کتنا خوف و ہراس؟ ایک سٹینڈرڈ تو ہوگا ریاست کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، جس سے آگے جا کے یہ جو ہے نا ایکشن میں آئیں گے۔ تو یہ سوالات آخر میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اسکیل اپ کیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے ان لوگوں کو واپس لایا جا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، اور ریاست اور ریاستی اداروں کا جو بھی مقصد ہو اس پہ خاموش رہنے کا، ایک چیز جو ہے اس دفعہ جو انتہائی خطرناک ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا، صوبے کے عوام کا ریاست پر اعتماد اٹھ رہا ہے، ریاستی اداروں پہ اعتماد اٹھ رہا ہے۔ اس دفعہ وہ ریاست کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ریاستی اداروں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہوگا۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ریاست پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو میری اپیل ہوگی ریاستی اداروں سے، ریاست سے، حکومتوں سے کہ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ اینڈ پروٹیکٹ دا پیپل آف خیبر پختونخوا۔ یہ نہ کہ گھر کے ایک کمرے میں آگ لگی ہے اور آپ کہیں گے کہ جی باقی 4 کمرے، 3 کمرے یا 6 کمرے جو ہے نا یہ محفوظ رہیں گے۔ اس کمرے کی آگ بجھانی پڑے گی، اس کو دیکھنا، ان کا تماشا کرنا اور لوگوں میں اس پرسیپشن کو جو ہے تقویت دینا، یہ خطرناک ہے۔ اور خدا نخواستہ ایک بار پھر جو ہے ہم وہی 2007، 8، 9، 10 والی آپریشنز میں جائے کہ پھر ہم نے پوری ملٹری کو موبلائز کرنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے ہاں بڑے بڑے مائنڈ ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ جو لوگوں میں یہ پرسیپشن چل رہی ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے یہ کام کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور آخر میں اس کا انجام کیا ہو؟